الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم. حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، آج محرم کی 17 تاریخ ہے اور ابھی ہم محرم کے ہی دنوں سے گزر رہے ہیں. تو میں نے جمعہ کے وقت یہ گزارش کی تھی کہ درس قرآن اپنے تسلسل کی بجائے ان واقعات پر ہی جو محرم کی تاریخ ہیں ہو جائیں. کیوں؟ قومیں بنتی ہیں تاریخ سے. جس قوم کو اپنی تاریخ کا پتہ ہو تو وہ ایک قوم ہے، اور اگر اپنی تاریخ کا پتہ نہیں تو وہ افراد ہیں. دے آر انڈیویجولز، ناٹ اے کمیونٹی. جب ایک قوم نہ ہو اور ایک ذہن نہ ہو اس وقت تک ہم کمیونٹی کی شکل یا قومی شکل میں نہیں آتے. بلبلے تو ہیں لیکن دریا نہیں. بلبلے ہیں، دریا نہیں. دریا تبھی ہوگا کہ جب ان کا آپس میں جوڑ ہو. تو آپس میں ایک ذہن ہونا بہت ضروری ہے. ذہن تبھی بنتا ہے جب مجھے قومی خبر ہو. تو میں نے ایک سوال کی طرف توجہ دلائی تھی، وہاں تو میں نے بیان کر دیا تھا. وہ یہ کہ جو بڑے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے نکلے تو وہ کیا تھے؟ مسافر. شخصیت ان کی اپنی جگہ نبی پاک کے نواسا ہیں، ان کی بڑی منقبت ہے، اہل بیت کے وہ تاج ہیں. لیکن جو ظاہری پوزیشن ہے وہ ہے کہ مسافر ہیں. تو مدینہ منورہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مسافر کے نکلے اور ایسے رستوں سے نکلے جو رستے ان نون تھے، جانے ہوئے نہیں تھے. آج کل تو سڑکیں ہیں، موٹر ویز ہیں، لیکن اس زمانے میں جب تمدن اتنا ترقی کرا ہوا نہیں تھا تو سڑکیں وغیرہ تو نہیں تھی. تو حضرت حسین رات کی تاریکی میں کسی کو خبر کیے بغیر اپنا قافلہ لے کر وہ نکلے اور مسافر کی طرح نکلتے رہے. آگے کیا ہوا وہ واقعات ہیں. لیکن ایک بات جس کی طرف ہمارے عام بھائیوں کا ذہن نہیں کبھی گیا، وہ بڑی ضروری ہے نوٹ کرنے کہ مدینہ کے تو یہ حالات یہ تھے، مکہ کے حالات کیا تھے. مکہ کے حالات کیا تھے؟ مکہ اس وقت مسلمانوں کا ایک مرکز تھا.
جب جنگ بدر ہوئی تو مکہ مسلمانوں کا نہیں، وہ مشرکین کا مرکز تھا. احد کے موقع پر بھی ان کا مرکز تھا، خندق کے موقع پر بھی ان کا مرکز تھا. لیکن ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں اس میں مکہ مکرمہ قلم رب اسلامی میں تھا. مکہ فتح ہو چکا تھا اور وہ قلم رب اسلامی جو اسلامی سلطنت ہے اس میں سے تھا نا. تو مکہ کا کیا حال تھا یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اور میں نے جمعہ میں جو بیان کیا تو بعض دوستوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے پہلے معلومات ہیں محرم کی مجالس کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے تو مدت گزری، لیکن یہ بات ہمیں پہلے معلوم نہ تھی. تو میں نے دلائل تو اس وقت نہیں عرض کرنے، لیکن خلاصہ جو ہے وہ یہ کہ مکہ مکرمہ پر حالات کیا تھے. جواب کہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، مکہ مکرمہ میں وہ چھا گئے تھے اور مکہ مکرمہ میں یزید کی حکومت بن ہی نہیں سکی، آ ہی نہیں سکی. یزید پوری امیر معاویہ کے بعد پوری قلم رب اسلامی میں اپنا اقتدار جما گیا اور اس کی سلطنت قائم تھی، لیکن یزید کی حکومت مکہ مکرمہ پر قائم ہو ہی نہیں سکی. اس کو یوں یاد رکھیں کہ یزید کی حکومت کتنا عرصہ ہوئی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد تقریباً 4.25 سال تک یزید کا اقتدار رہا. قلم رب اسلامی کا جو بڑا تھا وہ وہی تھا، لیکن کتنا تھا؟ 4.25 سال. تو 4.25 سال وہ ساری سلطنت اسلامی کا سربراہ تو رہا، لیکن مکہ پر اس کا اقتدار قائم نہیں ہو سکا. مکہ پر اقتدار کس کا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کا. اور وہ مکہ کے علاقے میں ایک روحانی بادشاہ اور پیشوا سمجھے جاتے تھے. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ عبداللہ بن زبیر کون تھے. کہتے ہیں یہ کوئی بزرگ تھے یا صحابی تھے. یہ تو ٹھیک ہے، بزرگ بھی تھے اور صحابی بھی تھے، لیکن ان کا تعارف کیا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے. جس طرح حضرت حسین حضور کے نواسے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں نا، تو ابوبکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر تھے. جس طرح ایک تاریخ بتاتی ہے کہ ابوبکر صدیق اور حضور ہر بات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے. تو یہ قربانی بھی جان کی قربانی بھی، اس میں بھی اگر پیغمبر کا نواسا محرم میں شہید ہوا تو ابوبکر صدیق کا نواسا بھی 27 محرم میں 4.25 سال کی حکومت کرنے کے بعد رائے ملک بقا ہوا. تو اب جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی حضور کے نواسے تھے تو میں ذرا یہ بزرگوں سے جو چیز مجموعہ طور پر ملتے نا کہ حضور اور ابوبکر صدیق کے درمیان اکٹھے ہونے کے لیے 99
شہادتیں ایویڈنس 99 ساتھ اور بہت لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 بار 2 3 4 5 حضرت مولانا سید نور حسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے دیوبند کے فاضل تھے، انہوں نے اس پر کہ وہ 99 وجوہ جو ہیں وہ گن کر سنائی ہیں، دیکھ کر اور پڑھ کر دل چاہتا کہ داد دیں۔ اب میں بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے بات لمبی ہو گئی ہے اور وہ عبداللہ بن زبیر سے ہٹی گئی ہے، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ لیکن اگر آپ ذرا غور کریں اور توجہ سنیں تو میں بات کہہ دوں گا اپنی طرف سے بہت چھوٹی کر کے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ایک یہودیہ عورت نے زہر ملا لیا تھا، بغیر ڈیٹیل ہی کہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ایک یہودیہ نے زہر ملا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس پر اطلاع دے دی، اور اطلاع کب دی؟ جب آپ کھا چکے تھے، یعنی اس وقت اطلاع ہونی کہ نہ کھائیں وہ تو ایک معجزہ ہوگا کہ اللہ نے بتا دیا، لیکن یہاں آپ اس کو کھا چکے۔ اب ذرا تھوڑا سا تصور کریں، خیال کریں کہ اگر حضور شہید ہو جاتے، بھائی سوچو، اگر حضور شہید ہو جاتے تو پھر دنیا کیا کہتی؟ دنیا کیا کہتی؟ دنیا یہی کہتی نا کہ آخر کافر غالب آ گئے نا۔ اللہ نے جو کہا تھا قرآن میں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا، لوگوں سے بچائے گا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا۔ تو اگر آپ اس زہر کے اثر سے شہید ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آپ مظلوم اور شہید ہیں، لیکن دنیا کیا کہتی؟ دنیا یہی کہتی نا کہ دیکھا نا آخر دنیا والے جو غالب آ ہی گئے نا، کہتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کر دیا تو ساتھ ہی حکمت خدا بندی یہ جاری ہوئی کہ اس زہر نے اثر نہیں کرنا، زہر کھایا گیا اور زہر نے اثر نہیں کرنا۔ اب شان تو یہی ہے نا کہ یہ پتہ چل گیا، آپ نے کہہ بھی دیا کہ اس میں کھانے میں زہر تھا، آپ نے بات چھپائی نہیں، سب کے سامنے بات آئی، لیکن خدا کا تکوینی حکم یہ ہوا، تکوینی کا معنی کہ ڈیوائن اللہ تعالی کی طرف سے وہاں سے پیدا ہوا کہ زہر نے اثر نہیں کرنا۔ یہ روایت اپنے کا۔ اب ایک بات کہتا ہوں کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا تھی کہ اللہ کے رستے میں شہادت نصیب ہو. تو شہادت تو تبھی ہوتی ہے نا کہ کوئی کافر غالب آ جائے، اس کے بغیر نہیں نا. تو جب حضور کی یہ تمنا تھی اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت دے، تو اگر شہادت دے تو ظاہری طور پر تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ کافر غالب آ ہی گیا نا آخر. اب ایک روایت سنو، آگے پھر چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے فرمایا اس وقت آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں تھے کہ عائشہ ذرا ہوش سے سنیں، عائشہ وہ زہر جو یہودیہ نے میرے کھانے میں ملایا تھا وہ میرے بدن میں تاثیر کر رہا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر وہ زہر اتر رہا ہے. وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس زہر کی تاثیر روکی تھی تاکہ اس وقت پیغمبر مغلوب نہ ہو، دنیا یہ نہ کہے کہ آخر وہی چھا گیا نا دنیا والے پیغمبر کو شہید کر دیا نا. تو اللہ نے اس کی تاثیر روک لی تھی. لیکن عائشہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ زہر آ رہا ہے. اب جب حضور کی وفات ہوئی تو حضور کا وہ مقام شہادت جو آپ کی تمنا تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کا مقام، اللہ نے شہادت کا مقام بھی دے دیا اور ایسا حال نہیں ہوا کہ کافر کہہ سکے کہ ہم نے مار دیا. تو اس حدیث کی مطابقت ہو گئی کہ یا اللہ اپنی راہ میں شہادت دے، اور اللہ نے شہادت دی اور شان کی دی کہ کافر کہہ نہ سکے ہاں کہ ہم غالب آئے یا نہیں. مفتی صاحب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے نا کہ دونوں باتیں اس میں ہو گئی کہ شہادت بھی ہو گئی اور غلبہ کفار نہ ہو سکا. یہ بات یہ کس کی میں کہہ رہا ہوں، کس کی وفات کی؟ حضور کی. یہ بات حضور کی وفات کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں. آؤ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، جب ان کی روح مبارک کب سے اسی سے پرواز کرنے والی تھی، جب آخری وقت آیا تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ سانپ جو غار میں جسے مجھے کاٹا تھا نا، جب آپ ہجرت کر رہے تھے اور غار ثور میں چھپے تھے چپکے کہ کافروں کو پتہ نہ چلے، اس وقت اس غار میں یا حضور تھے یا ابو بکر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے پیسز کر کے ایک سوراخ کو بند کیا. کیوں؟ غاروں میں تو سوراخ بھی ہوتے ہیں نا، کوئی جانور نہ آئے، تو تقریباً سارے سوراخ بند کر دیے لیکن ایک سوراخ رہ گیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو ادھر کر کے پاؤں کی ایڑی جو تھی اس سوراخ کے آگے کر دی اور حضور کو اپنے آغوش حفاظت میں لے لیا. اندر سے سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کو کاٹا. ان کو تکلیف تو ہوئی لیکن آپ نے تکلیف کی آواز نہیں نکالی، آنسو گرے صدمے میں لیکن آواز نہیں نکالی کہ حضور کو پتہ نہ چل جائے، حضور ڈسٹرب نہ ہو جائیں. لیکن چونکہ حضور کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اب جس طرح اللہ نے پیغمبر کی حفاظت کی تھی نا زہر سے اس وقت جب یہودیہ نے کھانا کھلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب حفاظت کی
ابو بکر صدیق کی کہ وہ زہر زہر سے ڈس گیا لیکن اثر ان پر نہیں ہو سکا. تو جب ابو بکر صدیق کا آخری وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سانپ جس نے مجھے غار میں کاٹا تھا اس کے زہر کو میں محسوس کر رہا ہوں، اب آ رہا ہے، اس نے اثر کرنا ہوگا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر اس کا اثر جو آیا تو اس سے شہید ہوئے. لیکن اس شہادت میں بھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ابو بکر کو ہم نے بھانپ لیا، تلاش کر لیا، نہیں کہہ سکتا. تو اب عجیب بات ہے کہ پیغمبر کی بھی وفات آئی تو وہ زہر کی منزل جو گزری تھی جو یہودیہ نے دیا تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے آیا، لیکن پیغمبر کے وہ اثر نہیں کر سکا. ابو بکر کو بھی اس زہر نے اس نمایاں نہیں کیا، نہ لوگوں کو پتہ چلا، تلاش کرنے والوں کو پتہ نہیں چلا. لیکن جب وقت آیا تو ابو بکر صدیق نے بھی کہا کہ وہ زہر پھر سے آ رہا. اس طرح دو ساتھی کبھی ملے کہ ابو بکر صدیق کو اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حالات سے گزارا. دے آر 99 ایونٹس. میں ایک ایک بات کو کس طرح، جب آپ ایک قوم بننے اور اپنی قومی زندگی کو استوار کرنے کے لیے ایک فکر ایک سوچو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. سر دست کیونکہ علماء کی تعداد ہے یہاں، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی یہ ضرورت پڑے تو اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ 99 پوائنٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ابو بکر صدیق نے کب سے دیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد نہیں، حضور نے جب دعویٰ نبوت فرمایا اس کے بعد نہیں، یہ پہلے سے ساتھ ہے، پہلے سے. اور پہلے سے کی بھی کئی کرشمے ہیں، ایسے واقعات گزرے ہیں. تو میری گزارش کا مطلب جو ہے توجہ کریں کہ اب عبداللہ بن زبیر جو ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں وہ 27 محرم سن 64 ہجری میں 27 محرم 64 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کب؟ جب یزید کی حکومت کو 4.25 سال ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ مکرمہ پر خلافت کرتے ہوئے 4.25 سال ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہ اقتدار نصیب فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ان کے سوا کسی کی بات چلتی نہیں تھی. اب یہ بات سن لیں کہ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء کے بیٹے تھے. حسین کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بیٹے تھے. حضرت حسین حضور کی چھوٹی بیٹی ہے اور عبداللہ بن زبیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی سے تھے. وہ بھی نواسے، یہ بھی نواسے. وہ بڑی بیٹی تھے، اس کا نام کیا تھا؟ اسماء. یاد رکھیں، اسماء والد کا نام تھا امیس، اسماء بنت امیس. کے وطن سے. اب حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر اور فاطمہ کے بیٹے ہیں حضرت حسین. تو میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں اور ذرا آپ حیران ہوں گے کہ ذرا توجہ فرمائیں. علماء تو حیران ہو جاتے ہیں کہ
لیکن میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میں کوئی کتاب تو نہیں پڑھا رہا، ایک واقعہ بتا رہا ہوں. لیکن امر واقع یہ ہے کہ 4 سال کی عمر کا بچہ کبھی راوی حدیث ہوا ہے؟ کوئی 4 سال کا بچہ، آپ سکولوں میں بھی جب اس کو ریگولر طور پر داخل کراتے ہیں تو 5 سال کا تو ہوتا ہے نا، لیکن 4 سال کا بچہ کبھی راوی ہوا ہے؟ جب ہم علماء میں یہ کبھی بیان کریں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر واحد راوی ہیں، واحد پورے ذخیرہ حدیث میں. عبداللہ بن زبیر واحد راوی ہیں جن کی روایت 4 سال کی عمر میں ہوئی اور اس کو قبول کیا محدثین نے. حیران کوئی بات ہے یا نہیں؟ اسماء و رجال میں راوی ایک نہیں، ہزاروں پر بحث ہے. اسماء و رجال میں بہت بڑی تعداد ہے، ان کے بارے میں جرح تعدیل کا سلسلہ چلا ہے. لیکن ایسا واقعہ کہ 4 سال کا بچہ راوی حدیث ہو اور محدثین نے اس کی روایت قبول کی ہو. ایمانداری سے کہیں یہ پہلے کبھی سنا ہے؟ اب آپ حضرات کو اس مرکزی طرح توجہ دلا رہے ہیں جو صحابہ کرام سے سلسلہ چلا ہے. اب وہ روایت سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں، یعنی یہ مسلمانوں کی جنگیں نا معروف، ان میں سے اول جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر. پھر اگلے سال کی کون سی ہے؟ جنگ احد. پھر اس سے اگلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ خندق. یہی ترتیب ہے نا. اب جنگ خندق جو ہے نا وہ ہوئی ہے 4 ہجری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب آئے ہیں مدینہ منورہ میں تو اس وقت حضرت زبیر تو مہاجرین میں ہے نا، ان کے جو والد ہیں وہ تو مہاجرین میں ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کے گھر ان کے بچے بھی یہیں آنا تھا. تو عبداللہ بن زبیر بھی، زبیر کا گھر کہیں ہے، کہاں ہے؟ مدینہ میں ہی. وہ مہاجرین میں ہیں، ان کا گھر بھی وہیں تھا. تو عبداللہ بن زبیر کہاں پیدا ہوا؟ بھائی مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں. حضور بھی مدینہ میں، زبیر بھی مدینہ میں، مہاجرین بھی سارے مدینہ میں، اور وہیں یہ بچہ پیدا ہوا. اس طرح کیا ہوا؟ غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، میرے سامنے یہ مسلم شریف رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو آپ نے زبیر کے گھر چراغ دیکھا روشن ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اس وقت لوگوں کو چراغ میسر ہی نہیں تھے، عام عادت نہیں تھی، ورنہ اس پر کوئی حیرت کا اظہار ہوتا؟ حیرت کا کوئی اظہار نہ ہوتا. تو یہ روایت ترمذی شریف کی. اب میں وہ روایت پڑھتا ہوں.
ان عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعا فی بیت زبیر مصباحن کہ آج زبیر کے گھر میں رات کے وقت یہ بتی کیوں جل رہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ میں اس وقت گھروں میں بتی بھی نہیں ہوتی تھی, اپنی ضرورتیں وہ دن کے پوری کر لیتے. اتنی ان حالات میں صحابہ نے اپنے معاشرے کو ترتیب دیا. اب اچانک دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور زبیر کے گھر میں بتی چل رہی ہے, تو فرمایا ام المومنین کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے گھر میں دیکھا مصباحن چراغ, فقالا آپ نے زبیر کے گھر کیونکہ آنا جانا تھا تو آپ نے زبیر کے گھر آپ نے جا کر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ یہ تیری بہن بڑی کہاں ہے؟ وہ پہلے سے پتہ تھا, کوئی اندازہ تھا کہ اس کا بچہ ہونے والا ہے. تو کہا کہ تیری بہن کہاں ہے؟ اس وقت حضرت عائشہ انہیں کے پاس ہی, ابو بکر کے پاس ہی, کہ ہے عائشہ کہ حضور نے کہا کہ تیری بہن کہاں ہے, یعنی اسما. یا عائشہ تو ما ارا اسمان, اسما کہاں ہے, کہ بچہ ہوا ہے. تو جب کہا کہ بچہ بتایا گیا کیا بچہ ہوا ہے, آپ نے فرمایا فلا تسمو حتی اسمیہ, کہ اچھا بچہ ہوا ہے لیکن تم اس کا نام نہیں رکھنا, میں نام رکھوں گا. بچہ ہوا ہے. جب آپ کو بتایا گیا فقال یا عائشہ تو ما ارا اسما اذا كانت نفست, فلا تسموه, اس بچے کا نام ہی رکھنا حتی اسمیہ فسماہ عبداللہ, آپ نے اس بچے کا نام رکھا عبداللہ. آج میں جو بتانا چاہتا ہوں عبداللہ بن زبیر کی شہادت, جس سے حسین کی شہادت ہے اس سے عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہے. حضرت حسین مسافری میں ہی رہے اور نہایت بے کسی میں مظلومانہ طور پر ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن زبیر کے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ کس طرح رہے مکہ میں, اور پورے مکہ پر ان کا قبضہ رہا, اور کس عزت میں. یہ ایک مستقل باب ہے, اس کو کہتے ہیں خلافت عبداللہ بن زبیر کی. تو فرمایا کہ اس کا نام میں رکھوں گا, اور آپ نے نام رکھا عبداللہ. وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ, اور کھجور لے کر حضور نے اپنے منہ میں رکھی, اس کو ذرا نرم کر کے بچے کے, ہاں جس کو آپ اپنی زبان کہتے ہیں گڑتی دے دی, اس کو عربی میں کہتے ہیں تحنیک. تو عبداللہ بن زبیر کے منہ میں سب سے پہلا ذائقہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے چلا. نام کس نے رکھا؟ حضور نے. اور ان کو یہ تحنیک کس نے دی؟ وہ بھی حضور نے. تو اب ذرا اس کو سنیے. تو میں اب اس بات کو سارے سمیٹتا ہوا بجائے اس کے روایات پڑھوں,
اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر جن کے بارے میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نبوی سے ان کی تحنیک ہوئی۔ اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے مناقب عبداللہ بن زبیر۔ اور جو ہی یزید کی حکومت قائم ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 4 اور بڑے آدمی، چاروں کے بیٹے، ابوبکر کے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور بھی بہت سے پرانے صحاب، ان لوگوں کو، بڑے لوگوں کو بلایا مدینہ منورہ میں۔ تو مدینہ منورہ میں یزید کی طرف سے یا پہلے امیر معاویہ کی طرف سے جو بھی وہاں حکمران تھا وہ اسی سلطنت کے تابع تھا نا جو دمشق کی تھی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کی طرف سے مدینہ منورہ میں جو تھا وہ تھا ولید بن عتبہ۔ جب خبر آئی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، اور یہی پتہ چلا کہ اب ان کا جانشین یزید ہوا ہے، اور یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وفات کے وقت نہیں تھا، بعد میں وہ آیا اور اس نے اپنے باپ کے جنازے کی نماز قبر پر پڑھی ہے۔ تو جس کی نماز رہ جائے وہ قبر پر 3 دن کے اندر ہو سکتی ہے، وہ اور مسئلہ۔ اب جب یزید کی طرف سے آرڈر آیا کہ اے والی مدینہ، اے مدینہ کے والی جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے، سلطنت کا وہی والی ہے نا، تو بڑے لوگوں کے بیٹوں کو جمع کر کہو کہ نئی حکومت کو مانو۔ انہوں نے جب بلایا تو آ گئے، حضرت حسین بھی آ گئے، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی آ گئے، عبداللہ بن عمر بھی، یہ تو آ گئے نا۔ اب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب کہا حکومت بدل گئی، حضرت معاویہ فوت ہو گئے، اب سربراہ بنا ہے یزید، اس کی حکومت کو تسلیم کرو مجھے اوپر سے۔ اور تو حضرت ان چاروں بزرگوں نے کہا کہ ہمیں غور کرنے کا بھی موقع دو۔ حضرت حسین نے بھی کہا کہ غور کرنے کا موقع دو، اور عبداللہ بن زبیر آئے ہی نہیں۔ جب حکومت کا آدمی، والی مدینہ کا آدمی ان کے پاس پہنچا کہ بیعت کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، پھر کل دیکھا جائے گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں موقع دیں۔ وہ موقع کی انتظار ہی کرتا رہا۔ حضرت حسین راتوں رات اپنا قافلہ لے کر نکل گئے۔ تو جب مسافر بنے اس کو کہتے ہیں قافلہ، اور جب لڑنا ہو اس کو کہتے ہیں لشکر، آرمی۔ لڑنے کے لیے آرمی ہوتی ہے، اور قافلے جو ہیں وہ تو مسافروں کے ہوتے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، حکومت سے ٹکرانے کے لیے نہیں نکلے۔ اگر وہ نکلتے تو بیوی بچوں کے ساتھ تو نہ نکلتے۔ یہی وجہ ہے کہ چپکے خاموش رستوں میں، چھپے رستوں میں حسینی قافلہ، وہ قافلہ تھا، لشکر نہیں تھا، حسینی قافلہ صحرا کی جن راہوں سے نکلا تھا، جن راہوں سے حضرت حسین بھی بچوں کو لے کر نکلے ہیں،
وہ راہیں آج تک اس قافلے کو یاد کرتی ہیں، مدینہ کا مسافر لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ پھر میں وہ درد بھری کہانی نہیں سنا رہا، لیکن جب یہ بات ادھر ہے، اسی وقت سے حضرت زبیر جو تھے، عبداللہ، یہ بھی نکلے اور چپ کے سیدھے سے وہاں مدینہ سے نکل کر یہ آگے مکہ مکرمہ میں، اور پہلا اعلان انہوں نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ اللہ کا حرم ہے، یہاں لڑائی جائز نہیں، ہم یہاں پورے امن کے ساتھ رہیں گے اللہ کے گھر میں، اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، ٹھہرنے کی نیت کر لیتے ہیں، ہم نے یہی رہنا ہے۔ جب یہی رہنا تھا، اب جو لوگ بھی مکہ مکرمہ میں ادھر اطراف میں رہنے، وہ سارے کے سارے وہیں جمع ہو گئے اور کہنے لگے جی ہاں یہ اعلان ہو گیا ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد یزید کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ یہ جو اعلان ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے گھر میں اللہ تعالی نے امان دی ہے، یہ امن کا گھر ہے، من دخلہ کان آمنا، جو بھی کعبہ کے اندر آ گیا وہ امن میں ہے، من دخلہ کان آمنا، ہم اللہ کے گھر میں ہیں۔ اب اتنے لوگ آہستہ آہستہ جمع ہوئے کہ عبداللہ بن زبیر کا ہی وہاں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ خلیفہ تھے، ان کا راج تھا سمجھو، اتنی بڑی تعداد میں وہ جو چاہتے وہی۔ اب جب سارے مکہ پر انہی کا قبضہ ہے اور وہ ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تو پھر انتظام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا۔ انہوں نے پھر انتظامات بھی کر دیے کہ کھانے کی چیزیں یہاں باہر سے کس طرح آئیں گی، جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ جائیں اور اپنا مال لائیں، یہاں کے لوگ بھی ضرورتیں ہیں، اور جتنے بھی آداب تھے زندگی کے وہ سارے کے سارے انہوں نے قائم کر دیے، لیکن خود یہ کہا کہ ہم اللہ کے گھر میں پناہ لے رہے ہیں، بس انہوں نے اپنا دعویٰ یہ نہیں کیا خلافت کا۔ اور جب بہت بڑی جمعیت مکہ میں اس طرح ہو گئی تو انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر کو کہ حضرت اب جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم نے یزید کے ساتھ نہیں جانا۔ اب اس طرح سے ان کو جب بیعت پیش کی گئی، انہوں نے بیعت بھی لے لی۔ تو یاد رکھو کہ مکہ پر قبضہ ہو گیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پا چکے تھے، حضور کی بشارت پا، حضور نے ان کا نام رکھا تھا، یہ فضیلت تھی، تو لوگ ان کو اس طرح سمجھتے تھے جیسا ایک فرشتہ ہے۔ ان کی حکومت پورے مکہ میں قائم ہو گئی۔ اب یہ تو کہانیاں نہیں ان کی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جب مدینہ منورہ سے حضرت حسین چلے تب حسین کو رستے میں معلوم ہو گیا، رستے میں اندازہ ان کا ہوا کہ حالات کوئی سیاسی اچھے نہیں، تو مجھے کوفہ جانے کی بجائے، عراق جانے کی بجائے، جس طرح جہاں مجھے بلایا جا رہا ہے میں چلتا ہوں مکہ میں۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رخ بدل لیا تو وہ مدینہ منورہ سے وہ بھی مکہ میں آ گئے۔ جب وہ مکہ میں آئے تو جو لوگ ان کو بلانے والے تھے عراق میں، کوفہ میں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حسین نے تو رستہ بدل لیا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے نمائندے بھیج دیے مکہ میں حضرت حسین کے پاس کہ حضور ہم تو آپ کے اور آپ کے والد کے، آپ کے والد کا دار سلطنت وہ بھی کوفہ تھا، عراق میں تھے، ہم ان کے ساتھی ہیں، آپ ہمارے ہاتھوں میں پلے ہیں، آپ اور آپ کے بڑے بھائی حسن دونوں کیا وہیں جوان نہیں ہوئے، وہیں تم بڑے ہوئے، تو ہم وہاں سے آئے ہیں، ہم آپ کے نوکر خادم یہ وہ،
اس طرح باتیں کی کہ آپ چلیں. تو پھر حضرت حسین کا یہ دوسرا سفر تھا مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف. پھر جب وہ کربلا میں پہنچے جو ہوا وہ قصہ ہم نے پچھلی دفعہ کوئی ذکر کیا تھا نا. اس کو کہنے کی تو ضرورت نہیں. اب یہاں میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ میں ان کی خلافت قائم ہو گئی. کتنا عرصہ ان کی خلافت رہی؟ جتنا عرصہ یزید کی حکومت رہی. یزید کی حکومت حضرت معاویہ کے بعد یزید کی حکومت 3.25 سال یا 4 سال کی. عبداللہ بن زبیر کی خلافت کتنے؟ وہ 3.25 سال. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہاں حکومت قائم ہو گئی تو اب بھائی جہاں بھی سیاسی انتشار ہو تو عام لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اقتدار پر کون ہے یا کون نہیں، ان کی یہ عادت ہوتی کہ امن قائم ہو جائے. اب عراق کے لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور جب حضرت حسین عراق میں آ گئے، مکہ مکرمہ سے ہو کر آ گئے، تو پھر جو بلانے والے تھے انہوں نے ہی یزید کی طرف سے وہاں گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد کا استقبال کیا اور اسی کے ساتھ شامل ہو کر حضرت حسین شہید ہوئے. کربلا میں حضرت حسین کی شہادت جو ہے وہی اس کے ذمہ دار وہی ہے عراق کے. اب جب عراق والوں نے اتنی بے وفائی کی اور حضرت حسین کو شہید کر دیا تو عراق میں جو گڑبڑ تھی اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ عراق میں جو بھی پریشانی ہوئی ان لوگوں نے مجبور ہو کر کہا، عراق والوں نے کیا کہا مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کو کہ ہم آپ کی خلافت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی خلافت مکہ مکرمہ سے یہاں بھی لے آئیں. اب لوگ چونکہ انتشار میں تھے ان کو ضرورت تھی کہ کوئی قیادت نصیب ہو، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت جو ہے وہ حجاز میں تو قائم تھی، یعنی مکہ اور مدینہ میں تو قائم تھی، ہو گئی، مدینہ میں بھی قائم ہو گئی تھی. مدینہ سے جو شامیوں کا گورنر تھا اس کو نکال دیا گیا تھا اور سلطنت قائم ہو گئی تھی. اب عراق میں بھی ہو گئی. اور جب عراق کی یہ خبر پہنچی مصر والوں کو، تو مصر والوں کو پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر تو حضور کے نواسے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں یزید کی بات چلنے ہی نہیں دی، ہم بھی ان کی خلافت میں شامل ہو جائیں. تو مصر والے بھی ان کے ساتھ ہو گئے. اب آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سلطنت اسلامی کہاں پھیلی ہے. سلطنت اسلامی کا پہلا صوبہ جہاں مکہ اور مدینہ ہے اس کا نام ہے حجاز. کیا نام ہے؟ حجاز. حجاز پر کس کی خلافت؟ عبداللہ بن زبیر کی. پھر عراق ایک دوسرا علاقہ تھا، عراق جس کی سلطنت اپنی رہی، حجاز والی نہیں، لیکن اب عراق بھی ساتھ ہو گیا. تو عراق میں بھی عبداللہ بن زبیر. جب عراق میں بھی ہو گئے تو پھر مصر میں بھی، یعنی جتنے بھی ممالک تھے ان میں الزبیر کو انہوں نے غنیمت جانا. ہم زبیر کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو زبیر کی خلافت ساری سلطنت میں سوائے شام کی. شام والے جو تھے نا یہ تھے یزید کی زندگی میں تو یہ یزید کے ساتھ تھے. کون؟ شام والے. امیر معاویہ کا صوبہ کون سا تھا؟ شام ہی. تو یزید کی جب حکومت قائم ہوئی تو وہ بھی
ملک شام میں. اب یزید بھی جب مر گیا تو یزید کا بیٹا اس کا نام بھی یزید نے رکھا تھا معاویہ. اب اس کا نام آتا ہے معاویہ بن یزید، اور جو پہلا ہے یزید اس کا نام ہے یزید بن معاویہ. تو شام میں یزید ابن معاویہ کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ جائے اس کی حکومت قائم ہوئی. تو یہ جو یزید کا بیٹا تھا جس کا ہم نے رکھا تھا معاویہ، یہ بہت نیک تھا، بہت نیک نمازی. اس میں وہ باپ والی باتیں نہیں تھیں. اس نے کہا کہ میں خود بیمار ہوں تو میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن ان کے پاس کوئی اور حکمران تھا ہی نہیں. اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں. انہوں نے سلطنت کے عمائد تھے، انہوں نے اس طرح ہیلے بہانے کر کے ان کو بیعت پر راضی کر لیا. تو یزید کے بیٹے معاویہ کی جو حکومت ہے وہ رہی کوئی 40 یا 50 دن. وہ پہلے ہی معذور تھا. اس نے کہا کہ میں خود بیمار ہوں، تم یہ کون سلطنت کا بوجھ مجھ پر ڈال رہے ہو. لیکن ان کو یہ ڈر تھا شام والوں کو کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو پھر عبداللہ بن زبیر یہاں بھی آئے کہ آئے. سارے صوبے جو ہیں وہ مان چکے ہیں، ان کے حجاز والے مان گئے، عراق والے مان گئے، مکہ مدینہ میں وہی ہیں، مصر والے مان گئے، صرف شام ہے. اگر آپ ہماری التجا قبول نہیں کرتے تو پھر یہاں کے لوگ بھی عبداللہ بن زبیر کو بلا لیں گے. اس طرح وہ جو تھا معاویہ اس کو قائل کر کے، تو معاویہ نے کہا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں، تم نے یہ بات مجھ پر ڈالی ہے، اب مجھے کچھ غور کرنے دو. تو کہا کہ میں نے اپنے پورے شام میں جو لوگ سیاسی تھے اور کوئی سمجھدار تھے اور کوئی دیانتدار بھی تھے ان پر نظر کی کہ کوئی مجھے ایسا ملے جو عمر کی طرح ہو، یعنی حضرت عمر کی برابر تو نہیں لیکن ان کی لائن میں چلنے والا ہو، میں اس کو آگے کروں. تو معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بھی نہیں ملا، نہیں نظر آیا. پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت عمر نے جس طرح اپنی شہادت سے پہلے، شہادت کے بعد ایک کمیٹی بنا دی تھی 6 آدمیوں کی کہ یہ 6 آدمی جو ہیں وہ مل کر خلیفہ کا انتخاب کریں، تو میں کوئی کمیٹی بنا دوں. تو مجھے ایک بھی آدمی نہیں ملا جو اس شان کا ہو جس طرح کے وہ تھے جو 6 کمیٹی میں تھے. تو جب مجھے عمر کی بھی کوئی مثال نہ ملی اور کمیٹی کی بھی کوئی مثال نہ ملی تو آپ نے فرمایا سب ہمارے صدر کو کہ اب تم جاؤ. اور اس نے اندر سے جو ان کا دار صدر تھا اس کے اندر بیٹھا اور اسے دروازہ بند کر لیا کہ بس میں نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی، کوئی بھی نہیں ملا، اب تم جاؤ. اندر دروازہ بند کر لیا. جب اسے اندر سے بند کر لیا تو نوکر وغیرہ تو سلطنت کے ہوتے ہی ہیں، انہوں نے جب اطلاع دے دی کہ وہ تو فوت ہو گیا، پھر وہاں سے اس کا جنازہ ہی نکلا. ان حالات میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیاسی طور پر جو نہیں سوچا، وہ اگر وہ آج خود پیش قدمی کرتے شام کو تو شام استقبال کے لیے تیار بیٹھا تھا. لیکن ان پر کوئی خیال تھا کہ شام والے جو ہیں یہ بڑے ٹف فائٹرز ہیں، بڑے سخت لڑنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑائی کی نوبت نہ پہنچے. تو عبداللہ بن زبیر کا قبضہ مکہ مدینہ پر بغیر لڑائی کے
عراق پر قبضہ پھر بغیر لڑائی کے، پھر مصر پر قبضہ بغیر لڑائی کے، جہاں جہاں سلطنت اسلامی تھی بغیر لڑائی کے. لیکن شام کے بارے میں ان کو شبہ تھا کہ یہاں لڑنا پڑے گا، اور وہ لڑنے کے لیے تیار نہ تھے. ادھر حکومت یزید کی بھی جا چکی تھی، اور معاویہ بن یزید جو تھا وہ بھی. اب معاویہ کے بعد ان کا چھوٹا بھائی جو ہے، چھوٹا بھائی خالد اس کا نام تھا، خالد بن یزید. پھر خالد بن یزید کو انہوں نے آگے کیا. تو خالد بن یزید جو تھا اس کو جب انہوں نے آگے کیا تو خالد بن یزید بھی اس مزاج کا نہیں تھا کہ ان کے برابر وہ اتر سکے. لیکن اتنا کہا اس نے کہ ہم شام کی پوری قوت لگا دیں گے عبداللہ بن زبیر کے خلاف. عبداللہ بن زبیر نے جو مکہ پر قبضہ اور پھر مدینہ پر قبضہ کر لیا ہے، اب ہم اپنی پوری قوت لگا دیں گے. کس کے خلاف؟ عبداللہ بن زبیر کے خلاف. اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وقت اللہ کے علم میں ہو چکا تھا. پھر وہ افسوسناک سانحہ پیش آیا کہ شام کی فوجیں اس طرح مکہ میں داخل ہوئیں. مکہ میں تو مکہ ان کا سینٹر تھا، تو مکہ میں اس طرح فوجیں داخل ہوئیں اس میں کعبہ کی بھی عزت وہ نہ رہی. حالانکہ کعبہ کی طرف ہتھیار لے کر چلنا بھی حرام تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کعبہ کی طرف جو بھی چلے اگر اس کے پاس لاٹھی بھی ہو نا، انسان نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے لاٹھی بھی تو رکھی ہوتی ہے نا، اگر لاٹھی بھی ہو تو وہ اس طرح یعنی پورا اس طرح کر کے چلے، کعبہ کی طرف اس کا نہ ہو، یعنی لاٹھی کو اس طرح لے کر نہ چلے کہ کعبہ کی طرف انڈیکیشن ہو. تو جس کعبہ کی طرف اس طرح چلنا بھی حرام ہے اور اس کا پتہ توڑنے بھی حرام تھے. پتہ توڑنا بھی حرام، پھول توڑنا بھی. تو اب اس طرف اس نے شامی فوجیں جو آئیں نا، شامی فوجیں، اور اتنے ایک زبردست رول کے ساتھ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا. کیا کیا پھر انہوں نے؟ یہ نہایت افسوسناک سانحہ ہے. تاہم اس سے یہ باب جو ہے ختم ہوتا ہے. کیا کہ یزید کی حکومت تو چند دن پہلے ختم ہو چکی، اس کا بیٹا معاویہ جو تھا وہ بھی فوت ہو چکا. خالد بن یزید جو تھا، خالد بن یزید تھا، اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے نائب بھیجے. وہ تو وہ یزید اس وقت نہیں تھا، لیکن ساری تربیت، ساری فوجی طاقت وہ یزید والی تھی نا، اسی کو لے کر انہوں نے استعمال کیا اور عبداللہ بن زبیر وہ شہید ہوئے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی یہ جو سوچ تھی نا کہ میں شام میں نہ بڑھوں، اگر وہ پہل کرتے شام میں ان کے استقبال کرنے کے لیے تیار لوگ بیٹھے تھے. جب نہیں آیا تو پھر انہوں نے اپنی یہ کارروائی کی ہے. اب ہمیں کسی کارروائی پر تو تبصرہ نہیں کرنا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں وہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے مسافری کے ساتھ. مسافری کے ساتھ یہ لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، لیکن جو شخص میدان میں آیا وہ عبداللہ بن زبیر، وہ چھا گیا تقریباً ساری سیاست پر. اور وہ وہی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے آگے چلا تھا. اب نبی کی جو دعا اثر کرتی ہے اس کے بارے میں یاد رکھو کہ نبی کی دعا جو ہے وہ بہت اثر کرتی ہے، اور جو دعا نبی پاک کی ان کو شامل آ رہی وہ انشاءاللہ آخر میں فائدہ دے گی. میں اس میں بیان کرنا چاہتا تھا حضرت انس بن مالک، آپ نے سنا ہوگا
کہ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، اس طرح کے دن رات دن رات دن رات. 10 سال. اب ایک دفعہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو بھی میرے سامنے نظر سے گزری. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آگے حضرت انس بن مالک کی والدہ جو تھی نا، حضرت انس بن مالک کی والدہ وہ کہیں کھڑی تھی، تو انہوں نے کہا حضور سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں. تو آپ نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اس کو مال اور اولاد میں برکت دے. تو آپ حیران ہوں گے حضرت انس بن مالک کے کتنے بیٹے تھے؟ اس وقت مجھے گنتی تو یاد نہیں، لیکن حضرت انس بن مالک کے بیٹے تقریباً 12-14 کے قریب تھے. اور حضرت انس بن مالک پر پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان کے بیٹے اور پوتے وہ 100 تک پہنچ گئے. تو کہا کہ حضور کی وہ جو دعا تھی نا، یہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح میں اس کی تفصیل کی ہے کہ حضرت انس بن مالک کے بیٹے اور پوتے 100 تک پہنچ گئے. آپ نے کوئی بات سنی ہے؟ لیکن جو میں نے حوالہ عرض کیا اس کے بعد بے شک تحقیق کرتے رہے. ایک چیز کو تو اب بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری والدہ نے جو کہا کہ حضور یہ بچہ، وہ جب جسے کہتے ہیں محبت کے طور پر کہتے ہیں، تسخیر کے طور پر کہتے ہیں کہ بچونگڑ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے دعا کریں. اور حضور نے دعا کر دی اور دعا قبول بھی ہو گئی. تو حضرت انس بن مالک جو ہیں حضور خادم، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 دعائیں کی تھی، 2 میری تو دنیا میں ہی پوری ہو گئی، 2 تو میری دنیا میں پوری ہو گئی، اور تیسری جو ہے وہ آخرت میں آخر تک جائے گی. جو 2 دنیا میں پوری ہوئی وہ کیا کہ ان کا باغ مدینہ میں واحد باغ ہے جسے دنیا کو حیران کر دیا کہ ہر باغ میں فصل سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، اور وہ باغ جو تھا وہ سال میں 2 دفعہ فصل دیتا تھا. یہ جو زمیندار سمجھ سکتے ہیں کہ فصل کا کتنی اہمیت ہوتی ہے. یعنی سال میں 2. اب لوگ وہاں کے حیران تھے، مکہ مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ باغ ہے اور اس کی جو فصلیں ہیں وہ سال میں 2 دفعہ. بہت حیران ہے ایک بار. اور پھر اسی میں انہی فصلوں میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں گل ریحان کی خوشبو آتی، جس طرح آپ نے سنا ہوگا نا کہ پاکستان میں قصور میں ایک جگہ ہے جہاں کی میتھی مشہور ہے، اور لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور لینے بھی جاتے ہیں، اور وہ وہیں ہوتی ہے، اور لوگ پوری دنیا میں وہ جاتی ہے. لیکن ایک قصہ، اب اس طرح وہ اس باغ میں وہ حصہ بھی ہے کہ جس کی خوشبو گل ریحان کی، اور سب کے سامنے شاد ہے اس کی. تو ایک تو ان کی کہتے ہیں کہ یہ دعائیں ان کی جو پوری ہوئی، اور پھر اولاد ان کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. ان کی تفسیر تو پیغمبر کی دعا جس کو مل جائے، اس کا اثر تھا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کہ جو اس کی سلطنت پھر قائم ہو گئی. تو خلیفہ کو اس طرح ذکر کرتے ہیں ابو بکر صدیق، حضرت عمر
حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، اور معاویہ کے بعد سلطنت قائم عبداللہ بن زبیر کی. خلافت حضور ابو بکر صدیق کی 2.5 سال، خلافت حضرت عمر کی تقریباً 10 سال، حضرت عثمان کی 12 سال، حضرت علی کی 4 سال، امیر معاویہ کی 20 سال، عبداللہ بن زبیر کی 3.25 سال. تو خلافت اس طرح. تو خلفاء کے جب نام آئیں گے اور تاریخ نے جن کو سمیٹا ہے وہ یہ ہیں. تو میں نے یہ ان کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں. تو کچھ باتیں تو آپ کو یاد ہوگی کہ میں دوہرا کر باتیں کی ہیں، دوہرا کر کی ہیں. اس لیے میں ہی نہیں پر اکتفا کرتا ہوں واقعات کو ریمائنڈ کرنا. یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے وہ مسلم کی 2 جلد کے صفحہ 281 سے میں نے پڑھی ہے. اور اس طرح ترمذی شریف کی روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان تمام کتابوں کی روح سے ہمارا اعتقاد یہی ہے کہ ہم یزید کو خلفاء میں شمار نہیں کرتے. اور اگر ویسے تاریخ میں بتایا جائے کہ حکمران کون کون سے گزرے ہیں تو حکمرانی بے شک اس نے 4.5 سال کی، لیکن ہم اس کے متبادل جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر اس کی عقیدت پاک کا اقرار کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. ان پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ باتیں جو ہے نا وہ سنی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے پروردگار ہمیں اہل حق کے اسی قافلے کے ساتھ قائم رکھ، اسی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں ان کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو انس بن مالک کے حق میں قبول ہوئیں یا عبداللہ بن زبیر کے حق میں قبول ہوئیں، یا اللہ ان دعاؤں کا صدقہ حاضرین کے اٹھے ہاتھوں کی یا اللہ آپ رکھ ان کو بھی سمجھ عطا فرما. اپنے قوم کو ایک ہونے کی سعادت میں آگے بڑھنے کی یا موقع عطا فرما. جس نبی کا صدقہ ہمیں یہ دین ملا اس پر کروڑوں درود سلام فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا